الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے. اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا، اور یہ کم تعداد ہے، یہ نچلی تعداد ہے. وذالک ادنیٰ، کم سے کم تعداد. حاضرین، سب سے پہلے کل کی بات آپ کے سامنے رکھ کر میں بات کو آگے بڑھاؤں بہتر ہے. کل میں نے آپ کے سامنے رکوع کے بارے میں ایک حدیث پڑھی. حدیث کا یہ معنی تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں رکوع مکمل نہیں کر رہا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا: وَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو اس حالت میں مرے گا تو اسلام سے ہٹ کر کے مرے گا، اس اسلام سے ہٹ کر کے مرے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. یہ حدیث بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. ایک دوسرا آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مشہور حدیث ہر آدمی جانتا ہے. وہ آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے سلام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس کو دہراتے، جاؤ دوبارہ کرو، دوبارہ کرو، دوبارہ کرو. جب کہتا ہے میں اس سے بہتر نہیں جانتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کا طریقہ اس کو سکھاتے ہیں. وہ طریقے میں آپ رکوع کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، مکمل اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. یہ 2 حدیثیں ہیں رکوع کے بارے میں. رکوع سے پہلے کی ایک چیز آج بتا کر میں آگے بڑھوں بہتر ہے. سکتہ. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا نماز کے اندر ایک ہی سکتہ ہے. سکتہ بولے تو جی ایک اور سوال، کل میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، سورہ طور کہاں ہے اور اس میں کتنی آیتیں؟ سورہ طور کہاں ہے قرآن مجید میں اور اس میں کتنی آیتیں؟ پوچھا نہیں پوچھا؟ میں مت پوچھئے، اب مت پوچھئے، اب مت پوچھئے. آپ اس صاحب سے اب پوچھ کر فائدہ نہیں ہے، وہاں پوچھنے کا مرحلہ باہر گزر چکا ہے. جی ہاں الحمدللہ الحمدللہ. سورہ زاریات اور سورہ نجم کے بیچ میں، سورہ زاریات اور سورہ نجم کے بیچ میں کتنی آیتیں بتائی؟ 40 پر 9 آیتیں. کتنی آیتیں بھائی؟ 40 پر 9 آیتیں. یہ سورت 40 پر 9 آیتوں والی سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے آپ؟ مغرب میں پڑھتے تھے. 40 پر 9 آیتوں والی سورت. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین. چلیں، رکوع کرنے سے پہلے قیام ہے. میں نے سکتے کے بارے میں کہا، سکتہ ایک مقام پر ہے. سکتے کے معنی خاموش رہنا. جب اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھتا ہے امام، اس کے بعد میں خاموش رہتا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت، یہ دعا پڑھتا ہے. یا پھر دوسری دعائیں جو 12 دعائیں جو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا تذکرہ کیا ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے، وہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لے. بہتر دعا اللہم باعد بینی و بین خطا. پہلا سکتہ. دوسرا سکتہ میں نے کہا بعض لوگ سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے دلیل ملی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد خاموش ٹھہرتے ہیں تھوڑی دیر، ان کو کہاں سے دلیل ملی ہے اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. رہی بات، یہاں ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر پیش کیا ہے کہ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد، قرأت مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹہرتے تھے. قرأت بولے تو کون سی قرأت؟ قرأت کون سی قرأت بھائی؟ سورہ فاتحہ نہیں. سورہ فاتحہ کے بعد میں امام جو دوسری سورت پڑھتا ہے، وہ سورت مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک ٹہرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے اور امام حاکم اور امام ذہبی ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر خاموشی اختیار کے صحیح قرار دیا ہے. بہرحال اس سے معلوم یہ ہوتا ہے امام پوری قرأت ہونے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہ سکتا ہے، نہ کہ سورہ فاتحہ پر. ایک الگ مسئلہ تھا اور رکوع سے تعلق رکھنے والا مسئلہ نہیں تھا. چلیں رکوع کے بارے میں آ جائیے. اور رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں نے رکوع کی اہمیت پر ایک حدیث پڑھی. اور رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رکوع
اس رکوع کے برابر ہے جو حدیث میں پیش کیا گیا ہے یا نہیں ہے؟ ذرا غور سے سن لیں. 3 چیزیں انشاءاللہ رکوع کے بارے میں آپ سے کہوں گا. 3 چیزیں. پہلی چیز، رکوع میں نظروں کو کہاں رکھنا چاہیے. دوسری چیز، رکوع میں انگلیوں کو کیسے رکھنا چاہیے. تیسری چیز، رکوع کے اندر اپنے سر اور اپنی پیٹھ کو کیسے رکھنی چاہیے. یہ 3 چیزیں ذرا غور سے سنیں. سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کو کہاں رکھیں رکوع میں اور کیسے رکھیں. حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے، گھٹنے پر رکھتے تھے اور پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ پکڑ لیتے تھے گھٹنوں کو پوری قوت کے ساتھ. لوگ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، عجیب عجیب انداز میں رکوع میں کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے. بخاری میں ایک حدیث ہے، ابھی میں نے پڑھی ہے بخاری کے اندر حدیث. اس میں ایک صحابی جو رکوع میں کیا کرتے تھے، 2 گھٹنوں کے بیچ میں انگلیوں کو رکھ لیتے، اس طریقے سے 2 انگلیوں کو ملا کر کے گھٹنوں کے بیچ میں. اس کو تطبیق بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تطبیق بولتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسلک، وہ ایسا کرتے تھے، پہلے کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا اس کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اس سے، بعد میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا. بہرحال وہ تمام طریقے جائز نہیں ہے، ایک ہی طریقہ جائز ہے. آپ دونوں انگلیوں کو کھلا رکھیں گے، یہ بھی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے اور کھلے انگلیوں کو گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے. یہاں پر انہوں نے صرف رکوع کے لیے یقین مانیے شیخ ناصر نے 10 حدیثیں پیش کی رکوع کیسے کرنا چاہیے. 10 حدیثوں کے ٹکڑوں کو لے کر کے طریقہ بیان کیا ہے. پہلا طریقہ، ہاتھوں کی انگلیوں کو کیسے پکڑیں، پیٹھ کو کیسے رکھیں، رکوع میں پیٹھ کو کیسے رکھیں. تو یہاں پر حدیث آتی ہے، حدیث بیان کرتے ہیں پیٹھ کو اس طرح رکھیں کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہرا رہے پیٹھ پر. یہ حدیث کہاں ہے؟ معجم طبرانی کبیر و صغیر، زوائد مسند عبداللہ ابن احمد اور ابن ماجہ، اتنے میں یہ حدیث موجود. پیٹھ اس طریقے سے رہے تمہاری کہ اگر پیٹھ پر پانی ڈالا جائے رکوع کی حالت میں تو پانی نیچے نہ گرے. میرے خیال میں اکثر لوگوں کا پانی گر جاتا ہے، اکثر لوگوں کا پانی گر جاتا ہے. ہمارا رکوع دیکھیے، ہم کو ٹھیک سے رکوع کرنا بھی نہیں آتا ہے. ہمارے رکوع کے اندر کتنی غلطیاں ہیں. پیٹھ کو برابر رکھیں، بالکل سیدھی رکھیں پیٹھ کو، اور سر کو بھی، پیٹھ اور سر دونوں برابر رہیں. سر نہ نیچے رکھیں اور نہ اوپر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رکوع کیا کرتے تھے. ایک تیسری چیز رکوع میں، رکوع کے اندر نظروں کو کہاں رکھیں، نگاہیں کہاں ٹکائیں رکوع میں، کہاں ٹکائیں بھائی؟ سجدے کی جگہ پر. چلیے ایک بات تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. 3 چیزیں رکوع کرنے کا طریقہ یاد رکھیے. پیٹھ کو برابر درست رکھیں، بالکل اطمینان سے درست رکھیں، سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں، انگلیوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور نگاہوں کو سجدے کے مقام پر رکھیں. یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا. اس ایک طریقے کو سمجھانے کے لیے شیخ ناصر نے 10 حدیثیں بلکہ اس سے بڑھ کر حدیثوں کو شیخ ناصر نے پیش کیا. اللہ سے دعا ہے، چونکہ آج کچھ بارش بھی ہو رہا ہے اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.